اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے اس میں جو میں نے انٹروڈکشن دیا تھا سورہ عنکبوت کا، اس کو دوبارہ اپنے ذہن میں لائیے۔ پچھلی بولے نا پلیز یار، پچھلی آیت کریمہ میں تو توحید کا بیان ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، جس میں ہم نے حضرت خباب کا تذکرہ پڑھا، ہم نے جو ہے وہ حضرت بلال حبشی کا پڑھا۔ اس کے بعد اب دوسری بات یہ آ گئی کہ توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کے بعد کس کا حکم دیتا ہے؟ اللہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی اطاعت کے بعد اپنے والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اب اگر والدین اس سینیریو کو ذہن میں لائیے کہ جس وقت لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ایک تعداد تو وہ تھی جو غلام تھے، جو کہیں سے آ کے جو ہے وہ پناہ میں آ گئے تھے کسی کے، جیسے خباب جو ہے وہ ابو جہل کے چچا کی جو ہے وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے چچا کی پناہ میں تھے اور بعد میں جو ہے وہ ابو جہل کی پناہ میں آ گئے تھے۔ اب یہ تو وہ لوگ ہو گئے، اب ان لوگوں کا کیا کیا جائے؟ وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے اور ان کے والدین مشرک ہیں، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اپنی والدہ محترمہ کے بہت ہی فرما بردار اور بہت ہی شریف النفس انسان تھے۔ ان کے باپ دنیا سے چلے گئے تھے، ان کی ماں نے ہی ان کو باپ بن کے پالا تھا اور بہت زیادہ محبت کرتی تھی اپنے بیٹے سے، اور حضرت سعد بھی جو ہے وہ اپنی والدہ محترمہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب حضرت سعد ہو گئے مسلمان، اور جب حضرت سعد مسلمان ہو گئے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت پھر ماں اور بیٹے کا رشتے میں کیا ہو گیا۔ وہ ماں نے جو ہے وہ اس وقت پھر روزہ رکھ لیا، اس نے کہا میں نے بھوک ہڑتال کر دی، میں نے کھانا پینا نہیں ہے جب تک تو واپس اپنے باپ کے دین پہ نہیں آ جاتا۔ اب ایک امتحان تو ہے نا سامنے یہاں پہ، اور پھر ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ سوچتے رہے، پھر گئے ماں کے پاس اور جا کے والدہ محترمہ سے کہا کہ ماں، جس دین میں چلا گیا ہوں، تو کہتی ہے کہ میں اسی طرح بھوکی رہ کے مر جاؤں گی؟ رب کعبہ کی قسم، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے میرے سامنے نکل جائے، میں تب بھی وہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہیں وہ رشتے جو اس وقت جو ہے وہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد اور بھائی سارے مشرک تھے۔ اب دیکھیے جب بدر کا معرکہ ہوا ہے تو ہلاک ہونے والوں میں حضرت حذیفہ کے والد اور بھائی بھی تھے۔ اب اس حالات میں جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ یہاں پہ پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں ایک باپ، ایک بھائی، سب کچھ سامنے دے دیا ہے۔ تمہیں دوستوں کے لیے جو ہے وہ صدیق اکبر جیسے جو ہے وہ انسان دے دیے ہیں۔ ان حالات میں یہاں پہ جو تذکرہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ اب کچھ تو تھے یہ وہ لوگ جو سنسیئر تھے اسلام کے ساتھ، اور کچھ ایسے تھے وہ دیکھتے رہے، اسلام کو قبول کر لیا، اگر کوئی اس میں جو ہے وہ گھاٹا پڑ گیا، کوئی مصیبت آ گئی تو فوراً اس کو اللہ کا عذاب سمجھا اور پلٹ گیا ان کے ساتھ۔ اور جب دیکھا کہ مسلمانوں کو کوئی مال مل گیا، کوئی مال غنیمت آ گئی، کوئی فائدہ آ گیا، تو دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ تو یہ وہ منافق ہیں جن کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا جا رہا ہے۔ اور وصینا لفظ وہی وصیت کا ہی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بات بندہ مرتے وقت ہی کہے اسی کو وصیت سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی نصیحت آمیز بات کو جو ہے وہ وصیت کہا جا سکتا ہے۔ اور وصینا الانسان، اور تاکید کرتا ہے اللہ، حکم کرتا ہے اللہ، سٹینڈ دے دینا، ہاتھ تھک جائے گا، انسان کو بوالدہ ہی لفظ کیا ہے؟ والدین۔ اب چونکہ اس کے بعد آگے ضمیر لگی گیا تو یہ نون جو ہے وہ گر گیا ہے، والدہ ہی، اور اللہ انسان کو تاکید کرتا ہے ساتھ اپنے والدین کے حسنہ، بھلائی کرنے کی۔ اللہ کی اطاعت کے بعد کس کا حکم ہے؟ والدین کا۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَإِن جاہداکا، اگر وہ زور دیں، جہادہ لفظ وہی ہے کوشش کرنا، جدوجہد اسی سے ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ زور دیں تجھے لِتُشْرِکَ،
کہ تو بنا شریک ٹھہرائے بہی بھی ساتھ میرے، اور اگر وہ زور دیں تجھے کہ تو شریک ٹھہرائے ساتھ میرے، ما لیس لکا جس کا نہیں ہے تجھے پتا، بہی جس کا علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تطعہما لفظ اس میں سے ہما دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تا علامات مضارع، اب پیچھے لفظ کیا بچتا ہے، اطاعت ان سے، پس تو ان دونوں کی پیروی مت کرنا، اور اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں گے میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، ان دونوں کی بات نہیں ماننی۔ الیہ طرف میری ہی، مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، فأنبئکم پس، فأنبئکم لفظ اس میں سے کیا ہے، وہی نبا کا معنی کیا ہوتا ہے، خبر دینا، پس میں خبر دوں گا تمہیں، میں بتاؤں گا تمہیں، بما کنتم تعملون وہ جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ دیکھیں یہ جو بات یہاں پہ ہے نا بار بار کہی جا رہی، الیہ مرجعکم تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے، جب آؤ گے فأنبئکم پھر میں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے ہو، اس وقت تمہیں جو ہے وہ خبر دی جائے گی، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال کیے صالح نیک، لندخلنہم یقیناً لفظ وہی داخل آئی ہے، لام علیحدہ کر دیجئے، لام لازم کے لیے، نون علامات مضارع، لفظ کیا بچا داخلہ، نون سکیلا جو ہے وہ زور دینے کے لیے، ہم آگے جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، لندخلنہم یقیناً ہم داخل کریں گے، ضرور ہم داخل کریں گے ان کو، فی الصالحین صالح لوگوں میں۔ اب یہ صالح کون لوگ ہیں؟ اس صالح میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء سارے لوگ جو ہے وہ اس میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ تو جو اگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو ہم سارے لوگوں میں جو ہے وہ شامل کر لیں گے، ان کے درجات جو ہے وہ ہم وہاں پہ جو ہے وہ لے جائیں گے۔ ومن الناس اور ان لوگوں میں سے، من یقول جو وہ کہتے ہیں، آمنا باللہ، آمنا باللہ ایمان لائے ہم اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ پس جب پھر ان کو ایذا دی گئی راہ اللہ میں، اللہ کے راستے میں، فی اللہ اللہ میں، اللہ کے راہ میں، اوزیا ایذا ان سے جس کا معنی تکلیف، مشقت، پھر جب ان کو تکلیف دی گئی، جعل فتنۃ الناس بنا لیا انہوں نے لوگوں کی آزمائش کو، کا عذاب اللہ جیسے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب لوگوں کی، جیسے حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوتا رہا تھا، جیسے جو ہے وہ حضرت، اب یہ تو وہ مومن تھے جو پکے رہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر، کچھ لوگ ایسے تھے جب ان کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ ایذا پہنچی ان کو، انہوں نے اس کو اللہ کی طرف سے عذاب سمجھ لیا اپنے اوپر۔ وَلَئِن اور البتہ اگر جاء نصر من ربک آ گئی مدد اللہ کی، کوئی جنگ میں فتح حاصل ہو گئی، کوئی مال غنیمت مل گیا، کوئی مسلمانوں کو آسانیاں ملی گئیں، لا یقولن یقیناً پھر وہ کہیں گے، کہتے ہیں، انا کننا معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ دیکھا کہ اب نبی جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے، اب اسلام کی تحریک پروان چڑھ رہی ہے، اپنا نام بھی رجسٹر میں لکھوا دیتے ہیں۔ جب نام لکھوانے کے اوپر ماں باپ ناراض ہوئے یا کچھ ہوا یا کسی نے جو ہے وہ مارا پیٹا تو فوراً جو ہے وہ کہا یہ تو مجھ پہ اللہ، میں کہ یہ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، مجھے تو جو ہے وہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ ساری عمر ایسے ہی رہے گا میرے ساتھ۔ اور پھر جیسے ہی مسلمانوں کے پاس کوئی آسانیاں آئیں، فوراً سے پہلے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ سورہ حج میں کہا گیا اور ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں میں سے، مَن یعبد اللہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، علی حرف کنارے پہ رہ کے، درمیان میں رہ کے، کنارے پہ رہ کے، کہ دیکھا کہ ادھر پنجابی میں کہتے ہیں جڑا جیتے وہ دے نال، تو وہ جس طرف دیکھا کہ اگر اسلام کی طرف جو ہے وہ رخ بڑھتا جا رہا ہے، طاقت بڑھتی جا رہی ہے، ادھر ہو جائیں گے، نہیں ہوا تو ادھر ہو جائیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ رہ کے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ پر جب ان کو جو ہے وہ بھلائی آتی ہے، اطمأنَّ بِهِ تسلی کر ہو جاتی ہے، ان کی اطمینان میں آ جاتے ہیں وہ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ اور پھر جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، کوئی امتحان ان پہ اڑاتا ہے، فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ
وہ پھر جاتے ہیں اپنے منہ کے بل، فوراً سے پہلے جو ہے وہ رخ پلٹا اور دوسری طرف چلے گئے۔ خاسر دنیا والآخرت، گھاٹا ہے یہ دنیا کا اور آخرت کا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ ہے بڑا کھلا کھلا گھاٹا، یہ کھلا کھلا خسارہ ہے۔ تو یہ دیکھ لیجیے ہم کس لیول پہ ایمان پہ کھڑے ہیں۔ ایمان کی طرف سے کچھ چیز آتی ہے، ہم فوراً سے پہلے ہم سے زیادہ پکا مومن ہی کوئی نہیں ہوتا، اور جب ہوتا ہے کہ ہاں ایمان پہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر عمل کرنے سے نقصان کو، کاروبار کو گھاٹا پڑ رہا ہے، جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، خیانتیں کرنی پڑ رہی ہیں، ملاوٹ نہیں کریں گے تو ہم کمائیں گے کہاں سے، پھر فوراً سے پہلے جو ہے وہ ہم دوسری طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی تو کنارے پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں، ہم جو ہے وہ ثواب لینے کے لیے تو لیلۃ القدر میں بھی کھڑے ہوتے رہے ہیں، ساری رات کھڑے رہتے ہیں، اور پھر صبح جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عید کا جو ہے وہ بس میلہ لوٹنا ہے، جو گندا پنچھندا مال ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نکال دیں، جو پچھلے سال کا۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنے تہواروں کے اوپر جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں لوگوں پہ، اور ہم ہیں کہ پورے سال کا منافع جو ہے وہ ان چند دنوں میں نکالتے ہیں۔ تو ہم بھی ایک کنارے پہ ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بھی جدھر فائدہ دیکھتے ہیں اس فائدے کی طرف جو ہے وہ لڑک جاتے ہیں۔ اولیس اللہ، کیا نہیں جانتے وہ کہ اللہ بے عالم، وہ جانتا ہے بما فی الصدور العالمین، جو جہان والوں کے دلوں میں ہے، اللہ کو ان کو نہیں پتا کہ اللہ کو اس کی خبر ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ جو ہے وہ اعلان کر کے رہے گا، اللہ علم بتا کے رہے گا، جان کے رہے گا، ظاہر کر کے رہے گا ان لوگوں کے بارے میں جو آمنو، جو ایمان لائے۔ اللہ جان کے رہے گا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ضرور جان کے رہے گا جو منافق ہیں جن کے دلوں میں یہ سب کچھ ہے۔ دیکھیں جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، جب ہم اس راہ پہ چلتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ نہیں ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے چھپانا چاہتے ہیں؟ اپنی طرف سے گناہ بھی جو ہے وہ ہم چھپا کے کرتے ہیں، ملاوٹ بھی جو ہے وہ اندر پچھلے کمرے میں جا کے کرتے ہیں۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کو پتا ہے سب کچھ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم آزمائیں گے تمہیں، حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ کون مجاہد ہے تم میں سے، والصابرین، اور کون صابر ہے تم میں سے۔ تو اللہ تو امتحان لیتا ہے، اللہ تو آزماتا ہے، جانچتا ہے۔ اور پھر کیا تم نے یہی پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ صرف جو ہے تم نے جو ہے وہ کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ اور تم بخشے جاؤ گے، ہم تم سے کوئی امتحان ہی نہیں لیں گے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ خباب رضی اللہ تعالیٰ بن ارت جب کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا، آپ کی چربی سے جو ہے وہ کوئلے بجھے، روتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ تم سے پہلے تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن لوگوں کے جو ہے وہ زمین میں گاڑ کے ان کے سر کے اندر آرا رکھ کے جو ہے ان کو چیر دیا گیا تھا اور ان کی زبان سے اف تک نہیں نکلی تھی۔ رب کعبہ کی قسم کہ ایک وقت آئے گا کہ حضرت موت سے ثنا تک جو ایک شخص چلے گا اور اس کو جو ہے وہ کسی چیز کا فکر نہیں ہوگا، اس کو سوائے اللہ کے ڈر کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وَوَصَّيْنَا، دوبارہ دیکھ لیجیے ایک دفعہ، اور تاکید کی ہم نے، زور دیا ہم نے، الانسان، انسان کے اوپر، بوالدیہ حسنا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، بھلائی کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تو شریک ٹھہرائے اس کو جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، بس نہ تو کہا ماننا ان دونوں کا۔ ہما چونکہ جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے اس لیے جب ان دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے تو انہیں ماں اور باپ دونوں کے لیے، فلا تطعہما، پس مت ماننا بات ان کی۔ الیہ مرجعکم، یاد رکھنا تم یہ بات، الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے تمہیں میری ہی طرف، فانبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، تم کیا کرتے رہے۔ اگر یہ اتنا حصہ ہم اپنے پلے باندھ لینا کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ پھر ہمیں بتائے گا، تو پھر ہم اپنی وہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں جو ہم کیا منہ لے کے جائیں گے وہاں پہ، کیا دکھائیں گے وہاں پہ جا کے کہ ہم کیا اعمال کر کے آئے ہیں، کس طرح کے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ بات ہم نے مانی نہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نعرے ہم لگاتے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امتی ہیں ان کے، جو اللہ کے رسول نے کہا۔ دیکھیں جب ہم بات ہی نہیں مانتے تو پھر ہمیں امتی کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تو ہماری تو زندگی کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہماری زندگی کیا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، اور اس کے بعد کوئی تیسری بات نہیں۔ اگر میں نے کرنی اپنی ہے اور نعرے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لگانے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیے کیا، الیہ مرجعکم، رب باری تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا بما کنتم تعملون، جو تم کرتے آئے ہو۔ پھر کیا کریں گے ہم اس کو؟ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ کرامن کاتبین کس لیے بٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ جب پتہ ہے سب کچھ ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو نٹ شل کیا ہے؟ لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور وہ بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے اس دن شرمندگی سے مارے بچنے کے لیے۔ جیسے میں ابھی پڑھا رہا تھا کہ جب بندہ کوئی دیکھے گا نا نیکی، تو اس کا بڑا راضی ہوگا وہاں جا کے جب وہ دیکھے گا نا کوئی گناہ اپنا، دور ہی رہے، میرے نزدیک نہ آئے گناہ کہیں کہ یہ میرا ہی کیا ہوا ہے۔ اب جو کیا ہوا ہے وہ تو سامنے آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے کا جو ہے وہ ارادہ فرما لے۔ تو آج شرمندگی سے بچنے، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی شکل جو ہے وہ اس قابل رکھیں کہ ہم جا کے دکھا سکیں کہ ہاں اللہ ہم تیرے رسول کی امتی رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں، فَأُنَبِّئُکُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر میں بتاؤں گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور پھر ساتھ گارنٹی بھی دے دی، والذین آمنوا، جو لوگ نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، یہ ہمیشہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہوتی ہیں، ایمان اور عمل صالح، اس دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی جو ہے گزارا نہیں ہوگا۔ ایمان لا کے عمل صالح کریں گے تو تب جو ہے وہ ہماری بات بنے گی۔ اگر صرف ایمان لیں گے، اعمال چھوڑ دیں گے، تو پھر عبداللہ بن ابی بھی جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا۔ تو پھر یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھوا دیا اور اس کے بعد کرتے ہیں، سارا کچھ وہی کرتے جائیں جو ہے وہ کفار کرتے ہیں، جو مشرکین کرتے ہیں یا دوسرے مذاہب والے کرتے ہیں، تو یہ اکیلا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یا صرف اعمال ٹھیک کرتے رہیں اور ایمان نہ لیں تب بھی ایسا جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کے دے دیا ان لوگوں کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم، یقیناً ہم ان کو داخل کر دیں گے، فی الصالحین، صالح لوگوں میں۔ صالح کون ہیں؟ انبیاء اکرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔ یہ صالحین میں سے جو ہے وہ داخل ہو جانے کی درخواست دعا کس نے مانگی؟ یوسف علیہ السلام نے مانگی۔ دعا کس نے مانگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صف میں کھڑے کرنے کا وعدہ کر رہا ہے تمہیں۔ جب وہ وعدہ کر رہا ہے تو پھر ہم کتنی سی دنیا ہے، چند گھڑیاں ہیں ہمارے پاس، ان چند گھڑیوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ عبدالآباد زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے، جہاں پہ کوئی موت نہیں آئے گی، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے ایمان لایا ہم اللہ پہ، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، بس جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، لوگوں کی طرف سے کوئی امتحان لیا جاتا ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے کا عذاب اللہ کا عذاب بنا لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا میرے اوپر کہ میں اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ گیا، کہ میں نے جو ہے وہ اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، یہ عذاب سارے میرے اوپر اسی لیے ہی آ رہے ہیں۔ وَإِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جب آتی ہے اللہ کی طرف سے مدد، کوئی بھلائی آتی ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ آسانیاں ملتی ہیں، لَيَقُولُنَّ، تو پھر وہ مسلمانوں سے کہتا ہے یقیناً ہم جو ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ بِعَالَمَ، وہ جانتا ہے بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو تمام جہانوں کے سینوں میں ہے، اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ یقیناً جان کے رہے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ جان کے رہے گا جو منافق ہیں۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں۔ جس بھی کیٹیگری میں کھڑے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے جو ہے وعدے توڑتے ہیں، کتنا جو ہے وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی کئی ہوئی باتوں کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں، ٹھکراتے ہیں۔ دیکھیں کفر کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننا کفر کرنا ہی ہے۔ کفر کا لفظ جو ہے وہ ناشکرا پن ہوتا ہے، ہم ناشکرے ہیں۔
اللہ نے ہم سے کیا امتحان لیا ہے؟ امتحان تو لیا گیا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلال حبشی سے، سلمان فارسی سے، ان لوگوں سے۔ سعد بن نبی، کسی کا امتحان آ جائے سعد بن نبی وقاص جیسا، کہ ایک طرف ماں ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ تازہ دین میں، اور ماں بھی وہ جس کے چہیتے ہوں، لاڈلے ہوں، باپ ہو نا ماں نے جو ہے وہ باپ بھی بن کے پالا ہو، اور ماں کہے میں بھوکی مر جاؤں گی اگر تم جو ہے واپس نہ آیا، کیا حال ہوگا اس وقت، کیا امتحان ہوگا۔ اور پھر آپ کا آگے سے یہ کہہ دینا کہ ماں یہ تیری ایک زندگی ہے اور تو میرے سامنے مرنے کی باتیں کر رہی ہے، تیری 100 زندگیاں بھی ہوں اور تو اس طرح مرتی رہے تو میں تب بھی دین نہیں بدلوں گا اپنا۔ یہ امتحان تھے۔ ہمیں کیا امتحان آیا؟ پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں، پہلی جو ہے وہ کانوں میں اذان بھی دے دی گئی، اللہ اللہ کا لفظ بھی سکھا دیا گیا، چھوٹے ہوتے مسیطیں جا کے ہمیں قرآن بھی پڑھا دیا گیا، اور قرآن پڑھانے کے بعد جو پھر ہمیں کیا مشکلات آئی ہیں؟ ہم تو کہہ لیں بائی ڈیفالٹ ہی مسلمان ہیں، ہم بائی چوائس نہیں ہیں، اس لیے ہمیں بڑا آسان نظر آتا ہے۔ تو جب تک ہم وہ لائن جو ہے وہ اس لائن کے جو ہے وہ اس طرف نہیں رہیں گے، وہ لائن ڈرا نہیں کریں گے کہ اللہ اور اس کو رسول کے یہ احکامات ہیں اور یہ میں نے چھوڑ دینے ہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کوشش کیجئے یہ راہ ہمیں مل جائے، اس راہ پہ چل جائیں، اور راہ کے لیے جو ہے وہ قرآن اور سنت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب تک دیکھیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی میں، سب سے زیادہ ریسورسز مسلمانوں کے پاس، اس کے باوجود ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کی دوستیاں چھوڑ کے جو غیروں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں لگائیں، انہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا، منافقت کی انتہا تک ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف جب تک قرآن ہمارے پاس رہا، قرآن نے ہم نے پکڑ کے رکھا رہا، ہم پوری دنیا پہ راج کرتے رہے۔ جیسے ہی ہم نے قرآن چھوڑا ہے، کیا سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی؟ افغانستان نے اناؤنس کیا نا بجٹ بغیر معیشت کے، وہ افغانستان جو تباہ و برباد ہو چکا ہوا ہے، آج بھی اس کی کرنسی کی ویلیو 93 روپی ٹو اے ڈالر ہے، اور ہم 200 کراس کر چکے ہوئے۔ وداؤٹ انٹرسٹ دے اناؤنس دیئر بجٹ، انہوں نے اناؤنس کیا بجٹ اپنا۔ تو جب وہ چل سکتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم قرآن پکڑ لیں، جب تک ہم قرآن نہیں پکڑیں گے اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اور اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن تو پکڑ، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے ہم نے۔ اپنی ذات سے شروع کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک فرد سے جو ہے وہ معاشرہ بنتا ہے۔ ہم شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس راستے میں اور جو ہے وہ آسانیاں فرما دے گا، کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کیجیے۔ آج ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، آج ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو کل کو ہمارے لیے کوئی کرے گا۔ جنت میں جو ہے وہ درجے بڑھتے دیکھ کے پوچھا کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ یہ کس بیسس پہ؟ کہا تیری اولاد تیرے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، وہ روز تیری مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ آج ہم کرتے رہیں گے تو جو بوئیں گے کل کو وہی کاٹیں گے، کل ہم وہاں پہ محتاج ہوں گے۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔